دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا، ہم نے دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا کے رکھا. دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا ہی کو ہم نے اپنا مقصد بنا لیا. کبھی خبر کے بارے میں بھی سوچا کہ بھائی، کبھی حشر کے بارے میں بھی ہم نے کبھی سوچا؟ میرے بھائی اور دوستو، عزیز ساتھیوں، ہم لوگ جو ہے ایگزام دیتی، ایگزام سوالات آپ لوگ بھی دیکھو ہی نہیں. اب وہ پرچے میں کتنے سوالات ہوتی بھائی؟ ایک پرچے میں 7 رہتی، 8 رہتی، 9 رہتی. نہیں رہتی کہ نہیں؟ آپ لوگ دی کہ نہیں؟ سب جنے دیکھو جی سویا دے رہے کہ بھائی ایک پرچے میں کتنے سوالات رہتی؟ 7 یا 8 یا 9 رہتی. تو میرے بھائی علماء کیا فرماتی معلوم؟ خبر کے 3 سوالات کرتے اور حشر کے 5 سوالات کرتے. کہتے ہیں خبر کے 3 سوالات اور حشر کے 5 سوالات. میرے بھائی یہ سوالہ بھی یاد رہنا، ہم نے جوابہ بھی ہم نے یاد رہنا. سوال بھی یاد رہنا اور جواب بھی یاد رہنا. اب جب ہم ایگزام دینے کے لیے جاتی، جیسے پرچہ ہاتھ میں آتا، 7 سوال ہے یا 8 سوال ہے، سوال کے جواب آتے کو کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم اچھا محنت اگر کر کو ہے، اچھا پڑھ کو ہے، تو سکون سے مسکراتے ہوئے لکھتی کہ نہیں بھائی؟ لکھتے رہے کیا؟ سکون سے لکھتی. ہاں میں یہ پڑھ کے ہوں، یہ سوال کا جواب مجھے یاد ہے، آرام سے پڑھ لکھتی. اگر پڑھوش نہیں گئے، کیا بھی پڑھیش نے گھر کو ہے، خالی کھانا کھا لے کو سو گئے، صبح میں اٹھے ڈریس پہن کو نکل گئے، آرام سے ٹی ڈال لے کو، پڑھے بھی نہیں کیا بھی نہیں، خالی ہاتھ میں بک پکڑ لے کو جاری، لے لے کو جاری، لے لے کو آ رہی. اماں بابا کیا سمجھ رہی؟ پڑھ لے کو آ رہا میرا بچہ ہو. اب جب امتحان ہوتا، جب ایگزام ہوتا، جب سوال کا پرچہ جب ہاتھ میں تھما دیا جاتا، اگر پڑھ کو ہے تو سوال کا جواب دینے میں ہمنا آسانی ہوتی کہ نہیں؟ آرام سے سکون کے ساتھ جواب لکھتی. سوال کے جواب اگر پڑھ کو نہیں تو ادھر بھی دیکھتی، ادھر بھی، آزو بازو پوری جگہ دیکھتے رہے. تو میرے بھائی پریشانی آ جاتی، پسینہ چھوٹ جاتا. تو اس لیے علماء نے کیا فرمایا؟ خبر کے 3 سوال، حشر کے 5 سوال. خبر کے 3 سوال کیا ہے؟ مر ربک، کیا ہے پہلا سوال؟ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ فرشتے سوال کر دی، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر ہم نے دنیا کے اندر اللہ کو یاد رکھا، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ و صدقہ و خیرات دیا، اللہ کی تسبیح بیان کی، اگر ہم نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ہم نے ذکر و اذکار کیا، تو خبر کے اندر بھی اللہ ہمیں یاد آتی کرتے. جیسے فرشتے سوال کرے من ربک، فوراً جواب دیتی کرتے ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. سب لوگ سوال کے جواب یاد کر لیں بھائی. فرشتے پوچھتے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جواب دینا ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. پھر دوسرا سوال فرشتے پوچھتے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جواب کیا دینا؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. میرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے، یہ دوسرا جواب. پھر تیسرا سوال فرشتے پوچھتے من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ اگر ہم نے حضور علیہ السلام پر، دنیا میں اگر ہم نے حضور پر درود شریف پڑھا، ان کی شریعت کو اپنا کر ہم نے زندگی گزاری، تو میرے بھائی ہم آرام سے جواب دیتی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آگے کہ بھائی 3 سوال بھی مل گئے، 3 جواب بھی آ گئے، ہے کہ نہیں؟ یاد ہے سمجھنا کو؟ سمجھنا کو یاد ہے میرے بھائی؟ ماشاءاللہ. اور اس کے بعد دیکھو اب حشر کے 5 سوال. حشر کے کتنے سوال ہوئی میدان حشر میں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ہمارا ایمان ہمیں ہونا چاہیے. میدان حشر میں جمع کیا جائے گا سب کو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے لیے ایک دن اور ایک رات بہت کٹھن ہے اور کٹھن آنے والی ہے. ایک دن
اور ایک رات ہر انسان کے لیے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، دبلا ہو، کالا ہو، کمزور ہو، بہادر ہو، کوئی بھی کیوں نہ انسان ہو، ہر انسان کے لیے ایک دن اور ایک رات بڑی بڑی کٹھن آنے والی ہے۔ اب رات کون سی بھئی؟ رات کون سی؟ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا نہیں، اس کے لیے پہلی رات خبر کی بڑی کٹھن آنے والی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا وہ خبر کی جو پہلی رات جو آنے والی ہے اس کی تیاری کرو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو دن جو کٹھن ہونے والا ہے، آنے والا ہے، وہ قیامت کا دن ہے جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کتنے ہزار سال کا دن؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن تو بڑا کٹھن ہے، 50,000 سال کا ایک دن۔ قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو اسلام لائے، جو ایمان ہے، جو مومن ہیں، ان کے لیے اتنا ہی وقت ہے قیامت کا کہ عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز کا جو وقت ہے، اتنا ہی وقت مومن کے لیے میدان حشر کا حق ہے۔ کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا اور مغرب کا نماز کا وقت شروع ہوتے، جو بیچ کا جو وقت ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بالکل کم ہے۔ وہ مومن کے لیے کیا ہے؟ یہ مومن کے لیے وقت رکھا گیا حشر۔ میرے بھائی اور دوستو، عزیز ساتھیو، قیامت کا ہولناک منظر ہے، بڑا ہولناک منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میدان حشر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو جگہ نصیب فرمائے۔ میدان حشر کے 5 سوالات ہیں۔ کتنے سوالات ہیں بھئی؟ میدان حشر کے کتنے ہیں؟ 5 سوالات ہیں۔ اب دیکھو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ اب یہ جو ہمیں منہ سے بول رہی نہیں، زبان سے بات کر رہی نہیں، فرشتے پہلے جو منہ کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں تو بند، لاک ہو جاتا ہے اسے، منہ بند۔ اور یہ جو کھڑتی ہے وہ میدان حشر میں جس جگہ ہمیں کھڑا کیا جائے گا، یہ ہمارے پاما ہاتھ دھس جاتے گا۔ جب تک یہ 5 سوالوں کے جوابات ہم نہیں دیں گے، ہمارا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ قدم پیچھے بھی نہیں، یہ قدم سامنے بھی نہیں۔ میرے بھائی، ہم نے دنیا کی زندگی کو ہم نے یوں ہی سمجھا ہے، کیا رات ہو رہی، سو رہی، صبح کو اٹھ رہی، کھا رہی، پھر رہی، بس زندگی گزر جا رہی ہماری۔ نہیں، ہر لمحے کا، ہر وقت کا، ہر منٹ کا اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لینے والے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا اس کے بارے میں؟ میدان حشر کے 5 سوالات۔ پہلا سوال پوچھا جائے گا ہر انسان سے، ہم نے تمہیں عمر دی تھی، عمر، تم نے اس عمر کو کہاں پہ گزاری؟ 50 سال ہو، 60 سال ہو، 80 سال ہو، 100 سال ہو، 20 سال ہو، 25 سال ہو، ہم نے تمہیں عمر دی تھی، اس عمر کو کہاں پہ گزاری؟ پہلا سوال۔ جواب دینا بھی سب جنے، کیا جواب سب جنے دینا، معلوم رکھ لو کیا جواب دینا ہو۔ پہلا سوال، عمر ہم نے دی تھی، کہاں پہ گزاری؟ دوسرا سوال پھر سے پوچھا جائے گا، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، جوانی کو کہاں پہ کھپایا؟ جب جسم میں خون گرم ہوتا ہے، 25 سال عمر، 30 سال عمر، تو جو ماں باپ جو پال کے جو بڑا کرے نہیں، ان کے سامنے اسینہ چالے کو کھڑ جاتی، بچے کھڑتی کہ نہیں؟ اللہ تب جوانی میں جب لاتا اولاد کو، اسینہ چالے کھڑ جاتی ماں باپ کے سامنے، کیا رہے تو بول۔ تو دوسرا سوال میدان حشر میں کیا جائے گا کہ ہم نے تجھے جوانی عطا کی تھی، جوانی کو تُو نے کہاں پہ کھپایا؟ دوسرا سوال ہوگا، جواب دینا۔ اور تیسرا سوال میدان حشر میں فرشتے پوچھیں گے، تیسرا سوال یہ ہوگا، تو نے مال اور دولت کو کہاں سے کمایا؟ کیا سوال ہوگا؟
آج ہم لوگ سمجھ رہے کسے حساب دینا ہو کو نہیں بھائی سمجھ رہے کہ نہیں آج ہم لوگ سمجھ رہے کسے کیا حساب دینا ہو کو تیسرا سوال فرشتے پوچھیں گے تو نے مال و دولت کو کہاں سے کمایا جواب دینا پڑے گا سب جنے جواب ڈھونڈ کو رکھ لو پھر چوتھا سوال کیا جائے گا کہ تو نے مال کو کہاں پہ خرچ کیا تیسرا سوال مال کو کہاں سے کمایا چوتھا سوال تو نے مال کو کہاں پہ خرچ کیا خرچ کرنے کا بھی حساب دینا تو میرے بھائیو جو علماء اکرام جو فرماتی دیکھو صدقہ دیو خیرات دیو غور غریبوں کی مدد کرو کئی کو بولتی ہو کئی کو بولتی بھائی یہ وجہ سے چوتھا سوال کیا جائے گا تو نے مال کو کہاں پہ خرچ کیا اور پھر پانچواں سوال کیا جائے گا تو نے جو علم جو حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا یہ 5 سوالات کے جوابات میدان حشر میں ہوں گے سوال کیے جائیں گے جواب ہم سب کو دینا پڑے گا